دھڑکنوں کا محافظ منتہا چوہان قسط نمبر 11 اور 12۔ ابرار جیت کے نشے میں سرشار آئین کے قریب آیا۔ آئین نے اسے دھکا دینا چاہا تو ابرار نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ اس کے ہونٹوں کا کنارہ پھٹ گیا۔ اس کے باوجود وہ ہمت نہ ہاری اور اسے پلٹ دھکیلا، لیکن ابرار نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور پیچھے گرایا۔ آئین کا ایک ہاتھ ابرار کے ہاتھ سے چھوٹا جو قریب پڑے واس کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ آئین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ واس اٹھا کے پوری قوت سے ابرار کے سر پر دے مارا اور سر پر ہاتھ رکھتا چلاتے ہوئے پیچھا ہوا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے آئین نے اپنے پیچھے دھکا دیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا وہ کھلے دروازے سے باہر بھاگی۔ اسے راستے کا علم نہیں تھا، لیکن وہ جن سیڑھیوں سے اوپر گئی تھی انہی پہ بھاگتی ہوئی وہ نیچے اتر رہی تھی۔ لہنگا سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نظر ایک دم سامنے اٹھی تو دروازے سے اندر آتے شخص پر جا ٹکیں اور اسی ایک لمحے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی ابھی 2 سیڑھیاں گری کہ اس شخص نے ایک لمحہ لگایا اور اس تک پہنچا اور اسے تھاما۔ آئین نے لمبا سانس خارج کیا اور آنے والے کو دیکھ کر تشکر کا سجدہ دل ہی دل میں رب کے حضور ادا کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آئین کو سلامت دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ فارس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بہت پرواہ سے پوچھا۔ آئین کی آنکھوں کے آنسو بہہ کر گالوں سے گردن تک سفر کر چکے تھے۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے مزید کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے آنسو صاف کیے تو وہ فارس کے گلے جا لگی اور بہت زور سے اس کے گرد بائیں پھیلائیں۔ فارس نے اس کی حالت کو سمجھتا اسے خود سے الگ نہ کیا۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی لیٹ پہنچا تھا۔ وہ ابرار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے چکر میں آئین کو بھی تکلیف دے گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی اب تک اس کے پیچھے تھا، ایک لمحے کو بھی ان کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا تھا، لیکن یہاں پہنچتے ایک لمحے کو گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ جس لمحے اس نے ضیان کو لوکیشن سینڈ کی تھی اور پہنچنے کا کہا تھا، فارس کی نظر اوپر کھڑے ابرار پر پڑی جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ غصے سے نیچے آیا۔ آخری سیڑھی پر ہی فارس آئین کو ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ فارس کی قہر کی نظر اس پر تھی، جبکہ آئین اس کے سینے میں منہ چھپائے ابھی تک ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ تیری اتنی جرأت کہ تو مجھے مارے، میں تجھے، وہ بولتا نیچے اترا تھا، لیکن اس کی بولتی فارس کے ایک مکے نے سے چپ کروا دی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ گرتا گرتا بچتا سامنے دیکھا۔ فارس کو دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آئین کو پا کر سب بندوں کو چھٹی دے چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ کوئی عام آئین نہیں، وہ نور العین ہے، فارس کی نور، وہ جو ایک آتش فشاں ہے۔ ابرار کو فارس کے روپ میں موت سامنے کھڑی نظر آئی۔ میری بچی! فراز صاحب کے دل والی طرف درد اٹھا تھا۔ ماریہ شاہ فوراً آگے بڑھی۔ وہ انہیں سنبھالا اور دعا نے فراز شاہ کو پانی پلایا۔ اسی لمحے ضیان کے موبائل پر بھپ ہوئی۔ میسج چیک کیا جو کہ فارس کا تھا اور اس نے کوڈ ورڈ میں لکھا تھا جسے وہ سمجھ گیا تھا۔ ہا ہا بابا، بھائی کا میسج ہے، دعا کیجیے گا، میں آتا ہوں۔ ضیان کہتے باہر کی جانب بڑھا کہ دلاور شاہ بھی ساتھ ہو لیے۔ ضیان نے روکنا چاہا لیکن ان کا غصہ دیکھ کر چپ کر گئے۔ وہ نہیں انہیں ساتھ لیے باہر نکلا، لیکن پولیس کو انفارم کرنا نہ بھولا۔ مکے پڑتے وہ ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ فارس نے آگے ہوتے ایک اور مکہ جڑا۔ وہ زمین پر جا گرا تھا۔ آئین کھڑی ایک اس ڈیول کو پٹتا دیکھ رہی تھی اور اپنے اندر سکون محسوس کر رہی تھی۔ فارس نے پاس گرا آئین کا دوپٹہ اٹھایا اور آئین کے پاس آیا جو خود کے گرد بازو لپیٹے کھڑی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس نے اس کے گرد دوپٹہ پھیلایا تو اس کا چہرہ جھکا اوپر اٹھا۔ اس کی گھنگیر پلکیں کاجل سے بھری روئی آنکھیں ایک حشر برپا کر رہی تھیں۔ فارس کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ آنکھوں سے ہوتے نظر اس کے رخساروں پر جا ٹھہری جس پر ہاتھ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ بے اختیار فارس شاہ کا ہاتھ اس کی نرم نازک گال کو سہلا گیا تھا۔ لب بیچے آئین نے پلک نہ جھپکی اور نہ ہی فارس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آئین کے نچلے ہونٹ کا کونا تھپڑ کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔ فارس نے شہادت کی انگلی سے اس کے انگوٹھے کے زخم کو چھوا تو اس کی پلکیں لرز گئی تھیں اور دل کی دھڑکن نے شور ہی برپا کر دیا تھا۔ بے اختیار نظریں جھک گئیں۔ ابرار سنبھل چکا تھا۔ اس نے فارس پر پیچھے سے وار کرنا چاہا۔ فارس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر اس کے وار کو ناکام بنایا اور اس کے پیٹ میں لات ماری اور پھر سے دور جا گرا۔ منع کیا تھا نا میری نور کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا کہ، لیکن تم باز نہیں آئے۔ فارس جارحانہ انداز میں ابرار کی طرف بڑھا۔ میری نور، میری نور۔ آئین کے کانوں میں فارس کے ان الفاظ کی باز گشت ہونے لگی تھی۔ بے یقینی سے سامنے کھڑے
اپنے صاحبان کو دیکھا جو گھنی دھوپ میں اس کا صاحبان تھا، اس کا ہمسفر، اس کی دھڑکنوں کا محافظ۔ زیان پولیس کے ساتھ وہاں پہنچا۔ پولیس نے فارس کو پیچھے کیا، ابرار کو اس سے چھڑوانا چاہا لیکن وہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا اور بے ہوش ہوئے ابرار کو بھی نہیں بخش رہا تھا۔ زیان نے فارس کو پک کیا اور فارس نے غصے سے خود کو چھڑوایا۔ دلاور شاہ فوراً سمٹائی آئین کے پاس آئے اور اسے اپنے ساتھ لگایا اور ان کے گلے لگ کر پھر سے آنسو بہانے لگی۔ بس میرا بچہ، بابا آ گئے نا، رونا نہیں۔ دلاور شاہ نے اسے تھپکی دی تھی۔ پولیس بے ہوش ہوئے ابرار کو اٹھا کر لے گئی لیکن فارس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ بھائی پلیز، زیان نے فارس کے قریب آتے منت والے لہجے میں کہا۔ زیان کا چہرہ دیکھ کر فارس پل بھر کو رک گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے پاتے فارس کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ زیان نے فارس کو گلے سے لگا کے کیا۔ اسے کبھی بھی اپنے غصے کی حالت میں خود پر قابو نہیں رہتا تھا اور یہی اس کی ایک عادت تھی جو بری تھی۔ مہمانوں سے گھر بھر گیا ہے، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ الماس بیگم نے پریشانی سے کہا۔ فراز شاہ مہمانوں کے پاس تھے، انہیں دل بڑا کرنا تھا اور دل میں وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں گاڑی حویلی کے بیک سائڈ کے چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ماریہ شاہ فوراً سے بیشتر آگے بڑھیں۔ گاڑی سے آئین کو صحیح سلامت اترتا دیکھ کر انہوں نے وہیں زمین پر گر کر شکر کا سجدہ ادا کیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بے تحاشا رو دی تھیں۔ آئین نے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ماریہ شاہ دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کا چہرہ چومنے لگیں۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ فارس لب بیچے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ دلاور شاہ سے اس نے کوئی بات نہ کی تھی، وہ ناراض تھا ان سے، وہ جانتے تھے، لیکن فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سب کوئی نہ کوئی نیا تماشا نہیں ہاتھ میں دینا چاہتے تھے۔ ایک بار پہلے بھی آئین کی شادی کو لے کر لوگوں کی بہت سی باتیں وہ سن چکے تھے، ابھی انہیں صبر سے کام لینا تھا۔ ماریہ شاہ اور آئین اور دعا آئین کو لیے اندر آ گئے تھے۔ کبیر شاہ کا کہیں اتا پتہ نہ تھا۔ دردانہ بیگم مہمانوں کے بیچ میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ فاریہ بھی انہی کے ساتھ تھی لیکن وہ پریشان بھی تھی کیونکہ ابرار کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ روم میں آتے ہی فارس نے سب سے پہلے شاور لیا اور خود کو ٹھنڈا کیا۔ اس کا غصہ یوں ہی ادا کر آتا تھا۔ ہاتھ جو ابرار کی مار مار کے زخمی ہو گیا تھا اس پر بے اختیار نظر جا ٹھہری۔ اس بار پھر سے نور کا چہرہ یاد آیا تھا۔ فارس بیٹا، اس کا غصہ بڑھتا کہ الماس بیگم کی آواز اس پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسی۔ پلٹ کر ماں کو دیکھا جو پیار بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ چھپانا چاہا لیکن ان کی نظر سے فارس کے زخمی ہاتھ چھپ نہ سکا۔ آج ہمیں اپنے بیٹے پر بہت مان محسوس ہو رہا ہے۔ آج آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا بیٹا۔ اپنی بیوی کی حفاظت کر کے آپ نے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن۔ الماس بیگم کے الفاظ گھنی دھوپ میں فارس کے لیے چھاؤں ثابت ہوئے تھے۔ اس کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ فارس نے پرسکون ہو کر ماں کو دیکھا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ الماس بیگم کے آنسو صاف کیے خوشی کے ہیں پاگلے آنکھیں مونتے وہ بیٹے کے سینے سے لگ گئی تھی۔ فارس نے انہیں باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ دروازے پر کھڑے دلاور شاہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے تھے۔ ایک ماں ہی تھی جس کے آگے یہ شخص اپنی ہر ضد اور منع مار دیتا تھا۔ زیان اندر داخل ہوا، دھولے والی پگڑی ہاتھ میں تھامے وہ تیار شیار ہو کے آیا تھا۔ میرا پیارا بھیا آج بنے گا کسی کا سیاں۔ فارس کے سر پر پگڑی پہناتے وہ ساتھ ہی گنگنایا تو الماس بیگم نے بھی خوش ہوتے کھڑی ہوئی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے فارس کو گلے سے لگایا۔ فارس کے چہرے پر بھی مسکان آ گئی۔ الماس بیگم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دلاور شاہ کی آمد سونے پر سہاگا کر گئی تھی۔ آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ فارس کے چہرے پر ابھی دھیمی مسکان سجائی ہوئی تھی۔ ان سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر فارس کا دل بھی پرسکون ہوا تھا، لیکن کبیر شاہ اور اس کی فیملی سے حساب پورے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دعا نے آئین کو دوبارہ سے تیار کیا اور اس کی بہت ڈھارس بھی بڑھائی۔ آئین نے دعا کے ساتھ باتیں کرتی جلد ہی ریلیکس ہو گئی۔ آپی آپ تو ایک لپسٹک لگا لیتی تو قیامت ڈھاتی ہیں۔ فاریہ چڑیل کے ساتھ پارلر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دعا نے برا سا منہ بنایا۔ فاریہ کے لیے ہمیں کیا پتہ تھا، ہمیں تو ماما نے بھیج دیا، ورنہ ہم نے بہت منع کیا تھا۔ اور وہ ہمیں کہتے کہتے آئین چپ ہو گئی کیونکہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی فاریہ نے دور سے ہی معافی میں ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی کہ کسی کو کچھ نہ بتائے اور آئین کا دل بھی اس کی طرح معصوم اور اس کے آنسوؤں پر وہ چپ ہو گئی۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ آئین کے سر پر بھاری کام والا دوپٹہ سیٹ کرتے دعا نے مزید بات کرنا پر اصرار کیا تھا۔ وہ بہت گندا ڈیول ہے، اس نے ہمیں مارا تھا۔ آئین بات کو پلٹ گئی۔ دعا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی، لیکن جب فارس شاہ دل کی دھڑکن اس کا نام لینے سے شور مچانے لگی،
فارس شاہ وہاں پہنچے اور وہ دھول چٹا دی اس ڈیول کو۔ بہت مزہ آیا، آئین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اینڈ یو نو دعا، جب وہ گندا ڈیول ہمارے پاس آیا تو ہمیں لگا ہم مر جائیں گے۔ آئین کی آنکھوں میں آنسو جگمگائے۔ دعا نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کا جی چاہا وہ سامنے ہو اور دعا اسے تابہ توڑ مارے۔ پھر ہم نے وہاں سے اس کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون نکلا۔ تب بھی ہم بہت ڈر گئے تھے، ہمیں لگا وہ مر گیا، لیکن وہ ہمارے پیچھے آیا۔ آئین کے چہرے پر تمام بات بتاتے ایک ڈر بھی تھا، لیکن ان کے وقت پر آ جانے سے انہوں نے مجھے بچا لیا۔ آئین منہ نیچا کیے دھیرے سے مسکرائی۔ دعا کو اس کی مسکان دیکھ کر گویا سکون محسوس ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میری آئین آپی تو بہت بہادر نکلی۔ دعا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ آپی، میں نے ہمیشہ آپ کے لیے عفان بھائی کی آنکھوں میں محبت دیکھی، احترام دیکھا، عزت دیکھی، لیکن آپ فارس بھائی کی آنکھوں میں میں نے آپ کے لیے جنون دیکھا اور وہ جنون آپ سب پر بھاری پڑ گیا ہے۔ دعا یہ سب سوچ سکی لیکن آئین کو کہہ نہ پائی۔ آج کے دن عفان کا ذکر کر کے وہ آئین کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب کی دعاؤں میں نورالعین رخصت ہوتی حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آ گئی، لیکن اب کی بار وہ مطمئن تھی۔ اس کے اندر فارس کو لے کر جو ڈر بیٹھا تھا وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے کچھ رسموں کے بعد فارس کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل کی دھڑکن کو سنبھالتے فارس کا انتظار کر رہی تھی، جس کا ارادہ روم میں جانے کا تھا ہی نہیں۔ وہ تو بمشکل سب مہمانوں کے جانے کا انتظار کرتا، اب حویلی کے سب سے بڑے ہال میں کھڑا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ بابا، آپ خود فیصلہ لیں گے یا میں لوں؟ وہ فارس تھا، اسے ڈنکے کی چوٹ پر ہر کام کرنا آتا تھا۔ بیٹا، کبیر شاہ کو آ لینے دو، پھر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جانے وہ کہاں ہیں۔ دلاور شاہ نے کچھ وقت کے لیے بات کو ٹالنا چاہ لے آ گئے۔ فارس نے دروازے سے انٹر ہوتے ہوئے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ مل آئے اپنے بیٹے سے؟ فارس کی سرد آواز پر سبھی نے اسے حیرانگی سے دیکھا کہ وہ کیسے جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے بیٹے سے مل کر آیا ہے۔ کبیر شاہ کی آنکھیں نم تھیں اور روتے ہوئے دلاور شاہ کے پاس گئے اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھائی صاحب، معاف کر دیں، بخش دیں میرے بچے کی جان۔ وہ رو رہے تھے اور وہاں موجود کسی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کبیر شاہ، جو ابرار نے کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ دلاور شاہ بھی سنجیدگی سے بولے، جانتا ہوں، لیکن غلطی ساری میری ہے شاہ۔ شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہے جو وہ ایسا بن گیا ہے، پلیز رحم کر دیں۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ فارس کی طرف دیکھا، بہت بری طرح مارا ہے اسے، کہتے ہوئے اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ اب معاف کر دیں، پولیس کے حوالے نہ کریں، کبیر شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ فراز شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ دردانہ بیگم نے بھی فوراً شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فارس شاہ سپاٹ انداز میں کھڑا اسے یہ میلوڈی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دلاور شاہ نے ایک نظر فارس پر ڈالی، جس کی آنکھوں کا مفہوم وہ واضح انداز میں سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ابرار اس گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ یہاں نہیں آئے گا، میں اسے یہاں بہت دور بھیج دوں گا، وعدہ ہے میرا بھائی صاحب، بس آپ اسے معاف کر دیں۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ سب کی طرف دیکھتے سر جھکا کر کہتے وہ رو دیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور شاہ نے کبیر شاہ کا کندھا تھپ تھپایا۔ جو بھی تھا وہ انہیں بھی عزیز تھا، انہوں نے کبیر شاہ کو ہمیشہ بھائی ہی سمجھا تھا۔ بہت خوب، ہو گیا آپ کا ڈرامہ ختم؟ فارس نے غصیلی نظروں سے کبیر شاہ کو دیکھا۔ بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، بیٹی کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھ لیں۔ فارس کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہیں فاریہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فاریہ نے کیا کیا ہے؟ فاریہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ یہ تو آپ اپنی چہیتی بیٹی سے ہی پوچھ لیں جو نور کو لے کر گئی تھی ابرار کے پاس۔ فارس نے جیسے بم پھوڑا تھا سب کے سروں پر۔ دعا کو تو شوق لگا، یہ بات آئین نے اس سے بھی چھپا لی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کبیر شاہ نے کڑے تیوروں سے بیٹی کو پوچھا۔ فاریہ نے گڑبڑا کر کہا، بابا وہ جو پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے۔ کبیر شاہ کی آواز اونچی ہوئی۔ فارس نے منہ پھیر لیا۔ بابا میرا قصور نہیں، مجھے بھائی نے مجبور کیا تھا، جان کی دھمکی دی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول پڑی۔ کبیر شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ نہیں شاہ صاحب، بیٹی ہے وہ۔ اور دردانہ بیچ میں آ گئی۔ کاش ایسی اولاد سے بے اولاد ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا انہوں نے۔ ایک بار وہ پھر سردگی سے سر ہلاتے رہ گئے۔ فاریہ کے آنسو ہی تھم نہیں رہے تھے۔ او ہیلو، بس بہت ہو گیا یہ ڈرامہ، اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے۔ فارس نے 1 منٹ میں فیصلہ سنایا تھا۔ کبیر شاہ نے حیرت اور پریشانی سے دیکھا۔ بیٹا، بھائی صاحب، وہ فارس سے کہتے کہتے دلاور شاہ کی طرف مڑے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ پلیز معاف کر دیں میرے بچوں کو۔ کبیر شاہ پھر سے رو دیے۔ میں بہت سخت شرمندہ ہوں۔ کبیر شاہ کے ہاتھ پھر سے معافی کے لیے دلاور شاہ کے سامنے جڑے تھے۔ دلاور شاہ نے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ آخری بار ہے کبیر شاہ۔ بابا
فارس نے کچھ کہنا چاہا لیکن دلاور شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اگلی بار ایسا کچھ نہ ہو تو آپ سب کے لیے بہتر ہے اپنی فیملی کو لے کر اندر جاؤ۔ اور دلاور شاہ نے کہا تو شکریہ ادا کرتا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ بابا آپ نے صحیح نہیں کیا، فارس نے انہیں احساس دلانا چاہا۔ بیٹا کچھ فیصلے مصلحت کے تحت کرنے پڑتے ہیں اور اس میں بھی مصلحت ہے، وقت کے چلتے آپ کو احساس ہو جائے گا۔ اب آپ سب جائیں، آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ کہتے ساتھ ہی دلاور شاہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا اور وہ سب وہاں سے اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے تھے سوائے فارس اور دلاور شاہ کے۔ وہ بابا سے خفا تھا اور وہ یہ بات جانتے تھے۔ دھیرے سے آگے بڑھا تھا۔ بیٹا مانتا ہوں آپ صحیح ہے لیکن پوری طرح غلط ہم بھی نہیں ہیں، بھروسہ رکھو اس میں بھی ہماری لیے بہتری ہی چھپی ہے۔ پیار سے سمجھایا۔ بابا اب اگر کچھ بھی برا کیا انہوں نے تو انجام کے ذمہ دار میں خود ہوں گے۔ اوکے مائسان دلاور شاہ فارس کی بات سن پر مسکرا دیے تھے۔ شکر تھا کہ وہ بولا تو صحیح، اب آپ بھی جائیں، دلہن کو زیادہ انتظار نہیں کراتے۔ فارس شاہ گڈ نائٹ کہتا ان کی بات کو نظر انداز کرتا اوپر کی جانب بڑھ گیا جہاں وہ اپنے ہوش ربا رویے کے جلوے بکھیرے سج سنور کر اس کے انتظار میں بیٹھے گی تھی۔ روم کے اندر انٹر ہوتے ہی سیدھی نظر اس پر جا ٹھہری جو اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ فارس نے سر جھٹکا اور چینجنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ قدرے زور سے بند کیا کہ وہ معصوم ڈر کے اٹھ بیٹھی اور ہوش و حواس بحال کرتی اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے روم میں نہیں ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ فارس کا ڈر ایک بار پھر سے دل میں کنڈلی مارنے لگا۔ وہ ڈریس چینج کرتا باہر آیا، اسے اگنور کیے وہ بازو کے کف موڑتا شیشے کے آگے کھڑا ہوا۔ ہاں تو محترمہ کیسا لگا اپنی محبت پا کے؟ بہت نپے تلے انداز میں بات شروع کی۔ آئین نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی جانب پلٹا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ یہی تو تم چاہتی تھی میری لائف میں آنا، بہت بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے پاس پہنچا۔ وہ تو مانو بت بن گئی بیٹھی تھی اور اسی محبت نے عفان کی جان لے لی۔ غصے سے وہ پھنکارا تھا۔ اس کے الفاظ آئین کے دل کے پار ہوئے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہلکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شادی ہوئی ہے آج ہماری۔ جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آئین نے اس کے لال انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھی تو ڈر سے کانپ گئی تھی۔ لیکن بربادی نہ بنا دیا تمہارے لیے تو میرا نام فارس شاہ نہیں۔ جھٹکے سے بیڈ پر چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ آئین کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ ہم نے کیا، اس کو بولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ ارے ایک منٹ، منہ دکھائی کیا لوگی؟ لو میں تو بھول ہی گیا، فارس نے طنز کیا تھا اور سرد نظروں سے اسے دیکھتا ہوا دراز کی جانب بڑھا اور وہی خط نکال کر سامنے کیا جو ہر دلہا کسی نہ کسی اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں تحفہ دیتا ہے۔ کیا لیکن میں نے فارس شاہ اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں وہ خط دوں گا جو ہمارے ملن کی وجہ بنا، اس کی وجہ سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ پڑھ لو۔ فارس نے اسپٹ لہجے میں اس کے کانپتے وجود کی پرواہ کیے بغیر ایک خط تھاما۔ آئین نے لرزتی پلکوں سے ایک نظر فارس کے غسیلے چہرے کو دیکھا اور خط کھولا۔ نظریں پہلی لائن پر جا ٹکی تھی۔ ایک منٹ، فارس نے پھر ٹوکا اور مغرور چال چلتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ میری خواہش ہے کہ تم اسے اونچی آواز میں پڑھو۔ صوفے کی بیک پر بازو پھیلاتے وہ اس معصوم اور پاکیزہ دل والی کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پیارے عفان، پہلی لائن پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ آگے پڑھو، کنٹینیو جاری ہے۔